اچھا ماشاءاللہ. کیا بچہ کیا کرتا؟ سرکار میں وہ کرائے پہ چلاتا تھا. اب ذرا میرا بچہ ذاتی خرید لیا ایک لاری چلا لے رہا. ہم بھی لاری چلا رہے ہیں, ہماری اولاد بھی لاری چلا رہی ہے. باپ بھی آٹو چلا رہا, بیٹا بھی آٹو چلا رہا. باپ کا پال ڈبہ, بیٹے کا پال ڈبہ. باپ کی ترکاری کی منڈی, بیٹے کی ترکاری کی منڈی. اس لیے پیدا ہوئے ہم لوگ ترکاریاں بیچنے, وہ نالیاں صاف کرنے, جھاڑوا مارنے, آٹواں میں چلانے, رکشے چلانے, بنڈیاں ڈھکلنے, تھیلے اٹھا کے لے پھینکنے. اس لیے پیدا ہوئے ہم لوگ ڈاکٹرز بننے, سائنٹسٹ بننے, ہم لوگ جو ہے ترقی کرنے, پیسے والے بننے. اور ہم لوگ کہتے ہیں امبانی چور. خالی ایک بولنا ہوا پیسے والا حرام کا ہے. ابھی اس کا نہیں حرام کا ہوگا, تیرے کا نہیں حلال کا کیا ہے. ٹھیک منگتے پھر رہا تم. اس کن سے 2000 روپے خردا لے لیا, اس کن سے 4000 خردا لے لیا, اس کن سے 1000 خردا لے لیا, اس کن سے چاول لے لیا, اس کن سے تیل لے لیا. بچی کی شادی صاحب, میری بچی کے بچہ ایسا ہے 7 بچے ہیں میرے. ماشاءاللہ ویری گڈ. اب یہ جو منگنے نکلے کون سی بچی ہے؟ پہلی ہے. پہلی کچھ منگنے نکلا, ابھی 6 ایسی منگ کے کرتا. ارے جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو 7 پیدا کہیں کو کرا دے. ٹھیک میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کن سے منگ لیے کھا لیے, ان کن سے لوٹ لیے کھا لیے. 4 دوستہ مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے اب دے دیے تڑی دبا کے حلق تک دبا کے. اب انہیں بھی نہیں اٹھ رہا, ہاتھ دھونے انہیں بھی نہیں اٹھ رہا, انہیں بھی نہیں اٹھ رہا, انہیں بھی نہیں اٹھ رہا. میں پریشان ہوں, یہ چاروں اٹھ رہے گئی کو نہیں. اٹھے تو ٹیبل خالی ہوا تو میں بیٹھوں گا, انہیں بیٹھنے تیرا ہی کیوں نہیں اٹھ رہا. جو پہلے اٹھا دل بننا. حرام کا کھانے کی عادت ہو گئی ہے. پھوگٹ کا ہونا, بیل کا ہونا, پھوگٹ کا ہونا, بل بننا نہیں ہونا, پیسے خرچہ نہیں ہونا. پیسے کماتے نہیں, خرچہ کریں گے کہاں. کارپینٹر ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, اور کئی ایسے جاب کرنے والے, ڈیلی ویجز پہ جاب کرنے والے, یا گتے پہ کام لے کے کرنے والے. اٹھتا ہی نواب کا بچہ 12 بجے, 1 بجے تیار ہوتا انہیں, وہ بھی بیگم کو گالیاں دیتے ہوئے ناشتہ کرتا. اب اس کے بعد 1 بجے باہر نکلتا. کہاں سے ملتی روزی عزت, کہاں سے کمائی میں برکت ہوتی, کہاں سے آمدنی ہوتی. پھر اس کے بعد ایٹنا دیکھو پٹھے کا ایسا ایٹتا جیسا انہیں حضور نظام ہے. میر عثمان علی خان اس کچھ بولتے تھے, وہ ایٹنا پٹھے کا اس کو نظام, بات کا نظام میں بولتا ہوں. چھوڑو میرے بھائی, یہ سو بیکار. تم لوگ اس لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی, مسلمان اس لیے پیدا نہیں ہوا میرے بھائی. ترقی کا نام مسلمان ہے. آج دنیا کے اندر خدا کی قسم جتنی ترقیاں ہیں, مسلمانوں کان کھول کے سن لو, یہ خدا کی قسم مسلمانوں نے دی ہے. تاج محل ایک ترقی کا نام ہے, کسی کے باپ نے نہیں بنایا, میاں بھائی نے بنایا ہے. 7واں عجوبہ ہے دنیا کا, 7واں عجوبہ میاں بھائی بنائے. 4 مینار ایک عجوبے کا نام ہے, میاں بھائی نے بنایا ہے. تاریخ ہے تاریخ. قطب مینار, دلی کی جامع مسجد, دلی کا لال قلعہ, جتنی تعمیرات دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. ساری کی ساری تعمیرات میاں بھائی کی بنائی ہوئی ہے, مسلمان کی بنائی ہوئی. اس کے علاوہ آپ جتنے ترقی یافتہ دور ہیں, جتنی ترقی یافتہ چیزیں ہیں, جا کر دیکھ لو. ساری ترقی یافتہ چیزیں مسلمان نے بنائی ہیں. مسلمان ڈب کے جینے والی قوم کا نام نہیں ہے, کمزور قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان ذلیل ہو کے نہیں جیتا, مسلمان کمزور بن کے نہیں جیتا, مسلمان رسوا ہو کے نہیں جیتا, مسلمان شرمسار ہو کے نہیں جیتا, مسلمان ہاتھ پھیلا کے نہیں جیتا, مسلمان قرضے مانگ کے نہیں جیتا, مسلمان بھیک کا کٹورا لے کے نہیں جیتا, مسلمان ذلیل و رسوا ہو کے نہیں جیتا. ارے مسلمان اس کا نام ہے, وہ اس شان سے جیتا ہے کہ اس کے در سے آنے والا بھی شاندار طریقے سے جینے والا بن جاتا ہے. شاندار طریقے سے جینے والا بن جاتا ہے. مسلمان مایوسی کا نام نہیں,
مسلمان شرمندگی کا نام نہیں، مسلمان ہمت کا نام ہے، مسلمان عروج کا نام ہے، مسلمان بلندیوں کا نام ہے، مسلمان ترقی کا نام ہے، مسلمان ایک آفتاب کا نام ہے، مسلمان ترقی کا نام ہے، مسلمان ہمت کا نام ہے، مسلمان آگے بڑھنے کا نام ہے، مسلمان کامیابیوں کو چھونے کا نام ہے۔ ارے مسلمانوں، اپنی حقیقت کو پہچانو، تم وہ ہو۔ آج جس زمین پر تم بیٹھے ہو، اس زمین پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ بھیک منگ کے نہیں پلے میرے بھائی جیسے آج پڑھو، نہیں۔ آپ اتنے مت گر جاؤ میرے بھائی، ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ترقیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیا ہمارے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ ہمارے ترقیاں عروج والے لوگ تھے، کیسے کیسے ہمارے بزرگاں گزرے دنیا کے اندر سے۔ دنیا کی ہر بیماری کا علاج مسلمان نے کھوج کے نکالا ہے۔ دنیا کی ہر ٹیکنالوجی جس کو آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے، یہ ساری ٹیکنالوجیز کو کھنگال کے مسلمانوں نے نکال کے دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ مسائل کو سمجھو مسلمانوں۔ آج آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ کے آؤ۔ آپ اپنی اصلیت بھول گئے، آپ اپنی حقیقت بھول گئے، آپ اپنی منزل بھول گئے، آپ ذلت و رسوائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ سجدوں سے دوستی نہیں کر لیں گے، جب تک آپ اللہ کی عبادت سے دوستی نہیں کر لیں گے، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے دن میں 5 مرتبہ مؤذن آواز دے رہا ہے، مائک کھول کر دنیا کی کائنات کی ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ پہلے یہ بولو، مؤذن جو بولتا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ ایمانداری سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ مؤذن جو اعلان کر رہا ہے مسجد سے روزانہ 5 بار، وہ سچ ہے؟ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح۔ کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا ہے؟ آؤ، زور سے بولو، کامیابی کی طرف۔ اچھا، اب یہ مؤذن کس کو سنا رہا روزانہ دن میں 5 بار؟ کس کو سنا رہا صاحب؟ جو آدمی قلبے پہ بیٹھا ہوا ہے، نوٹا گن رہا، اس کو سنا رہا۔ جو بیگم بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مؤذن اس کو بول رہا آؤ کامیابی کی طرف۔ جو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بول رہا آؤ کامیابی کی طرف۔ جو کالجوں میں کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے، مؤذن ان کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جو اپنے بڑے بڑے بزنس کے دھندوں میں، کاروبار میں، تجارت میں مبتلا ہے، مؤذن ان کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جو لیڈروں کے درمیان میں بیٹھا ہے، ان کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جو کروڑوں کا حساب کر رہا ہے، مؤذن ان کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جو علم کی مجالس میں بیٹھا ہے، مؤذن ان کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جو سوتے پڑا ہوا ہے، مؤذن اس کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پتہ کیا چلا؟ کامیابی نہ تعلیم میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ نیند میں ہے، نہ کامیابی تمہارے بنگلوں میں ہے، نہ تمہارے منصب میں ہے، نہ تمہارے عہدوں میں ہے۔ کامیابی تو سب کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں آنے میں کامیابی ہے۔ اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، یہ کاروبار اسباب ہے، یہ تجارت اسباب ہے، یہ علم اسباب ہے، یہ سارے معاملات اسباب ہے، بیوی بچے، یہ سب ایک سبب ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہی حقیقت، اور اسی میں کامیابی ہے مسلمان۔ اس کو چھوڑ کے خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں بارہا کہہ رہا ہوں، یہ زمانے میں تم کسی شر کا شکار نہیں ہونا۔ کوئی تم کو چڑھا کے کر کے تمہارے ہاتھ میں بندوق دے دے، بم دے دے، ایسے حالات میں کوئی تمہارے ہاتھ میں اندر کوئی تمہارے کو جو ہے تلوار تھما دے، جبیہ تھما دے، خدا کی قسم مسلمانوں، ایسی کوئی غلط حرکت مت کرنا، ایسی کوئی نادانی مت کرنا۔ اس میں کامیابی نہیں ہے، بم میں کامیابی نہیں ہے، میزائل میں تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے، چاقو جبیہ اٹھانے میں تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ آ کے اپنے رب کو سجدہ کر لو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے۔
رب کی بارگاہ میں اجی تم آؤ جی، تم کو معلوم ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں ہم 313 تھے، کتنے تھے؟ 313۔ اور ہمارے دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے نہیں تھے؟ ہم سے بڑی تعداد میں تھے، اور دشمن کے پاس تیر تھا، تلوار تھے، اسلحہ تھے، ان کے پاس کمان تھی، ان کے پاس بھالے تھے، ان کے پاس نیزے تھے، دشمن کے پاس خنجر تھا، مگر 313 کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تیر تھا، نہ کمان تھا، نہ تلوار تھی، نہ خنجر تھا، نہ نیزہ تھا، نہ تلوار تھی، نہ کچھ تھا، مگر خدا کی قسم کامیابی پھر بھی 313 کے قدم چوم رہی تھی۔ کیوں چوم رہی تھی؟ جبکہ کوئی تیر بھالے اسلحہ نہیں تھے، مگر خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، وہ 313 کے پاس دل میں عشق رسول تھا، اور سجدوں کی لذت ان کی پیشانیوں میں، ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان ہو چکا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ مولا نے وعدہ کیا، بندو تم میرے ہو جاؤ، کامیابی تمہاری ہو جائے، تم جدھر جاؤ گے ادھر تمہارے جھنڈے لہرانے شروع ہو جائیں گے، تم مجھ کو چھوڑ کر کامیابی ہرگز نہیں پا سکتے، اللہ کے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، کل سے فجر کی نماز خود بھی پڑھیں گے، اپنی بیگم کو بھی اٹھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جائیں گے، آپ ہم سب اپنے گھروں کو عبادت کی طرف لے آئیں گے، اپنے سارے گھر والوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقوی، عبادت، ذکر، اذکار، وظائف کی طرف لے آئیں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھو، کثرت سے استغفار شریف پڑھو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، انشاءاللہ العزیز خدا کی قسم یہ ظالم نیست و نابود ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے، اللہ ہم کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔